ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات بحالی کے خلاف درخواست مسترد۔ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ قاف لیگ نے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے پاکستان مسلم لیگ کاف کی ڈپٹی اسپیکر کو اختیارات دینے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں خارج کر دی ہیں، اور جب پنجاب میں چیف منسٹر کا الیکشن ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کروائیں گے، اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ تمام تر انتظامات ڈپٹی اسپیکر بطور پریزائڈنگ آفیسر مکمل کریں اور الیکشن کو صاف اور شفاف کروانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے بھی مسلم لیگ کاف کی درخواست خارج کی تھی اور یہ کہا تھا کہ رولز کے مطابق اسپیکر کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کو الیکشن کروانے کا اختیار ہے، تو اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ کاف کی جانب سے چیلنج کیا گیا اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف، اور یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری جانبدار نہیں رہے، اور اس حوالے سے انہوں نے متعدد مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی، اور اس وجہ سے یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگا، لہذا عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ڈپٹی اسپیکر کو جو اختیارات اسپیکر نے ختم کیے تھے اس کو درست قرار دیا جائے، جبکہ اعظم نذیر تاہر ایڈوکیٹ نے ان دلائل سے اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات اسپیکر نے پہلے خود اختیارات دیے اور بعد میں نوٹیفکیشن وڈرا کیا، جو کہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور رولز کے مطابق بھی یہی ہے کہ اگر اسپیکر نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر تمام تر اقدامات کرے گا۔ عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد دو بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے اختیارات واپس لینے کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی، اور اب پنجاب کا جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی زیر نگرانی ہوگا، اور اس حوالے سے عدالت نے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ چیف منسٹر کا الیکشن صاف اور شفاف کروانے کے لیے تمام تر وسائل کو کار لایا جائے تاکہ اسی سے الیکشن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ عدالت نے اس سلسلے میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بھی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ بھی الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور تمام اراکین اسمبلی کو باحفاظت پنجاب اسمبلی پہنچایا جائے، اور اشفاق، کل ڈپٹی اسپیکر قائد ایوان کا انتخاب کرائیں گے، کاف لیگ کا اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے آیا؟ اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سعد رسول صاحب نے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر بتائیے گا، یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو بحال کر دیا گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اس حوالے سے آپ آئینی طور پر اور قانونی طور پر اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قانون اور آئین میں یہی فیصلہ بنتا تھا۔ جب 2 دن پہلے والا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس میں ڈپٹی اسپیکر کو اختیارات دیے گئے تھے، اور جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہو اور اس کے بعد یہ ووٹنگ کرنی ہو تو یہ اختیارات ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہی ہونے چاہیے، اور قانون کے اندر آئین کے مطابق یہی فیصلہ بنتا تھا۔ بہت مناسب فیصلہ۔ سر، جیسا کہ کل فول پروف سیکیورٹی کا پلان بھی بنایا گیا ہے اور کسی رکن کو اسمبلی میں داخلے سے نہ روکا جائے ایسا بھی کہا گیا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کل کوئی ایسے حالات نظر آئیں گے جیسا کہ حالات قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہو گئے تھے، جب وہاں بھی ووٹنگ ہونی تھی تو حالات بہت چینج نظر آئے تھے ہمیں؟ دیکھیے، عدالت کے فیصلے کی ہر ریاست کے عہدیدار کو عدالت کے فیصلے کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ جب عدالت نے کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور تمام لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ فریلی جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، تو ریاست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کسی بھی طرح کی خلش کو رکھتے ہوئے علیحدہ رکھتے ہوئے جو عدالت کا فیصلہ ہے، جو کہ آئین اور قانون کی منشا بھی ہے، اس کو پوری طرح اپلائی کریں، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کسی کو فیصلہ پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اب جبکہ عدالت کی ڈائریکشنز آ چکی ہیں تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، ہمارے سیاستدانوں کو، اسمبلی میں موجود لوگوں کو پولیٹیکل میچورٹی کا تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق آرام سے ووٹنگ کروانی چاہیے۔ سر، پی ٹی آئی اس بات پر بزد ہے کہ منحرف اراکین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا،
تو کیا نظر آ رہا ہے کل کیا وہ منحرف اراکین ووٹ ڈال پائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، لیکن اگر قانونی طور پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے شاید یہ بہتر ہو کہ منحرف اراکین ووٹ ڈال دیں اور اس کے بعد ان کو آپ ڈسکوالیفائی کروا دیں، تاکہ آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے لوگ جو کہ کسی لالچ میں مبینہ طور پہ یا کسی اور طریقے سے اگر اپنے ضمیر کو یا ووٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں سے تو ویسے ہی ہماری سیاست سے جان چھوٹنی چاہیے۔ تو پی ٹی آئی کو اپنے قانونی اختیارات پوری طرح استعمال کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے پارٹی ڈائریکشن کے خلاف، تو اس شخص کے خلاف آرٹیکل 63 کے نیچے ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی کرنی چاہیے۔ سعد رسول صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب نے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، یہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں، اس فیصلے کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثرات نظر آئیں گے؟ دیکھیں، اس کا بظاہر ایج تو خود پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے حق میں ہے، چونکہ اس وقت شوکت دوست محمد مظاہری صاحب کے اختیارات کو چیلنج کیا تھا مسلم لیگ کاف نے، اور ان کے اختیارات بھی طلب کیے تھے۔ اب جب کورٹ نے ان کے اختیارات بحال کر دیے ہیں تو وہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی منحرف اراکین کے حوالے سے، تو وہ اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے اور منحرف اراکین کیا اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا جب تک کہ وہ کوئی جرم سرزد نہ کرے۔ لہذا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں بظاہر ایج جو لگتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھیوں کو لگتا ہے، لیکن فیصلہ بالآخر کل ہوگا اور حق رائے دہی کے ذریعے ہوگا۔ اور اس وقت تو پنجاب کے اندر جو قائد ایوان کا انتخاب ہے، پورے ملک کی نظریں اس پہ ہیں، چونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وفاق کے اندر اتحادیوں کی حکومت بننے کے بعد اس کے اثرات پنجاب پر بھی ظاہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، ڈپٹی اسپیکر ایک آئینی عہدہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر بھی اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو کیا ہے، جب یہ الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ان کے خلاف بھی، جیسے دوسرے منحرف اراکین کے خلاف عدالت میں گئی ہے، تو ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بظاہر جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے ہیں وہ آئینی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے قومی اسمبلی کے اندر دیکھا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنی پارٹی کے ساتھ سے فریق بنے ہیں، چونکہ وہ پارٹی ٹکٹ پر ہی منتخب ہو کر آتے ہیں اور ان کے بھی اپنے نظریات اور خیالات ہوتے ہیں۔ نئی صورتحال جو پنجاب کے اندر پیدا ہوئی ہے، دیکھیں، دوست محمد مظاہری ان کے جو اختیارات طلب کیے تھے وہ اسپیکر صاحب نے کیے تھے، وہ اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں۔ یہ آئینی مناسب ہے اور ان کا اختیارات پہ سلب کرنا کوئی اچھا اقدام نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے تو فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے اور انصاف کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ آئندہ کے لیے بھی ایک نظیر ہوگی کہ کسی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو سلب نہیں کیا جا سکے گا۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات بحالی کے خلاف درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے۔ سر، بتائیے گا کہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحالی کے خلاف جو درخواست ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، اب اس کا کیا منظرنامہ نظر آئے گا؟ پی ٹی آئی کل جیتی نظر آ رہی ہے یا منحرف اراکین کو لے کر نون لیگ جیتے گی؟ دیکھیے، اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے۔ دو پارٹیاں ہمیں سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، چودھری پرویز الہی، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے حمزہ شہباز ہے۔ تو حمزہ شہباز ایک سے زیادہ دفعہ 200 سے زیادہ ممبران دکھا چکے ہیں، انہوں نے ڈنرز کیے ہیں، انہوں نے جو میٹنگز کی ہیں اس میں 200 سے زیادہ، 202 انفیکٹ اس میں نمبر نظر آیا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت اب تک کی جو صورتحال کو دیکھیں تو ایک ظاہر ہے کہ 186 لوگ 186 لوگ چاہیے، تو 186 سے تو زیادہ لوگ ہیں۔ حمزہ شہباز کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف اپنے ممبران کو اکٹھا نہیں کر سکی، سنبھال نہیں سکی، اور چودھری پرویز الہی بھی اپنا جادو نہیں چلا سکے۔ تو اس سے امید یہی یعنی جو منظرنامہ ہے وہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز بآسانی کل یہ الیکشن جیت لیں گے۔ سر، قومی اسمبلی کی طرح کیا پی ٹی آئی یہاں بھی استعفے دینے کا آپشن زیر غور لا سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک استعفے دینے کا آپشن ہے تو وہ اگرچہ ہمیں ایکسرسائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفے دیے، لیکن ابھی حتمی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ آتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنے استعفوں کے ساتھ
स्टैंड करते हैं। यही सूरत-ए-हाल हमें पंजाब असम्बली में होगी। अगर पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने मेंबरान को कहती है कि आप इस्तीफे दें, तो वो जो पहले से ही 35 से ज्यादा या जितने भी अरकान जो हैं वो टूट चुके हैं और वो यहाँ से यानी अपनी पार्टी को छोड़ चुके हैं और किसी दूसरी पार्टी की गोद में जा बैठे हैं, तो ऑब्वियसली ये तवक्को तो नहीं फिर की जा सकती बहुत ज्यादा कि वो लोग इस्तीफों की बात पूरी तरह तस्लीम करेंगे। तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफों का ऑप्शन अगर एक्सरसाइज भी किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें पूरी तरह अमन दरामद नहीं करवा सकेगी 100% अपने मेंबरान से। सर, आपकी बड़ी बड़ी गहरी नज़र है इस सारे मामले पर। सर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि कल जो पंजाब असम्बली है वहाँ भी वैसे ही हालात देखने में आएंगे जैसे कौमी असम्बली में जब इंतखाब हुआ था, जो हालात नज़र आए कि आखिर में आकर स्पीकर ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या कल भी ऐसे कोई हालात हो सकते हैं? देखिए, जो कौमी असम्बली में जो मामला हुआ था वो आप देखिए कि पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश हुई थी और स्पीकर जो है वो इमरान खान के साथ कमिटेड थे और उसी तरह डिप्टी स्पीकर भी कमिटेड थे। तो लिहाजा वहां पे हमने एक सूरत हाल को बदलते हुए देखा। यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर की सूरत हाल ये है कि डिप्टी स्पीकर अपने अंदाज़ो अतवार से ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो उस तरह कमिटेड नहीं है जिस तरह वो पहले थे। तो लिहाजा इस कमिटमेंट की कमजोरी का असर जो है वो कल उनके कंडक्ट में भी नजर आएगा। तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा, यानी मैं इसको नहीं समझता कि जो हमारे जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली के वो कोई ऐसा काम करेंगे जैसा हम कौमी असम्बली में देख चुके हैं। सर, जैसा कि कुछ अरकान की रुकनीयत मुअत्तल भी की गई थी, और कल क्या ऐसा कुछ नजर आएगा कि किसी रुकन को दाखिले से रोका जाए? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान वाज़ेह इख्तलाफात है और स्पीकर साहब जो हैं वो खुद भी इस वक्त बाकायदा तौर पर वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में स्पीकर की तरफ से लोगों के ऊपर कोई लगाई हुई पाबंदी, मुझे लगता है कि कल डिप्टी स्पीकर जो है वो इसको खत्म कर देंगे। जाहिर है वो एक्टिंग स्पीकर हैं तो वो स्पीकर के तौर पे जो भी अहकामात जारी करेंगे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ऐसी कोई सूरत पेश नहीं आएगी, तमाम लोगों को वोट डालने का मौका मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एक मरतबा फिर रुख करते हैं लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक की तरफ। इशफाक, आप बताइएगा कि ये जो फैसला आया है इस पर काफ लीग का कोई रद्द-ए-अमल भी सामने आया? जी, अभी तक तो काफ लीग का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता जब आज फैसला सुनाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो वकला थे वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके एसोसिएट अदालत में मौजूद थे। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन ने आज तकरीबन 4.5 घंटे से ज़ायद वक्त पर इस हवाले से केस की समाअत की, जहाँ पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र और इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल दिए और ये नुक्ता उठाया कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर से कानून के मुताबिक इख्तियारात वापस लिए, डिप्टी स्पीकर जानबदार नहीं रहे और ना ही इस हवाले से वो इलेक्शन साफ और शफाफ करवा सकते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला दिया। हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैम, ये फैसला आया है डिप्टी स्पीकर को बहाल कर दिया गया, इस फैसले के हवाले से नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, यही फैसला आइन और कानून के मुताबिक बनता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि परवेज इलाही साहब जो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो अपने जो खुद अब वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, लेकिन वो एक टिकट में 2 मजे हासिल करना चाह रहे थे। वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी होंगे और अपना इलेक्शन भी खुद कराएंगे अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं होता है। और जब स्पीकर खुद कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो तो डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए, लेकिन परवेज इलाही साहब को किसी पे एतबार नहीं है सवाए चंद लोगों के। और वो पंजाब असम्बली को जो है वो गुजरात की किसी डिस्ट्रिक्ट असम्बली की तरह चलाना चाहते हैं, दरवाजे बंद करके जो उनका दिल चाहे। तो ये तो 2022 में मुमकिन नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि अदलिया जो है वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी चीज़ के फैसले दे रही है। पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कैटेगोरिकली कहा कि परवेज इलाही साहब ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात सल्ब करके गलत किया था, गैर कानूनी काम किया था। और अब डिवीजन बेंच ने भी इस बात को जो है वो अपहोल्ड किया है कि ये जो डिप्टी स्पीकर है ये उसी का इख्तियार है
کہ وہ یہ الیکشن کنڈکٹ کرائے، لیکن یہ کسی کی ذاتی منشا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے الیکشن نہیں ہو سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پرویز الہی صاحب کیونکہ خود ان کو معلوم ہے، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن وہ ہارنے کے باوجود دھاندلی کا ہر ایک حربہ وہ پہلے بھی استعمال کرتے رہے. وہ ممبرز کو ڈرانا دھمکانا ہو، ان کو کروڑوں روپے کی آفر کرنی ہو، اور اب ان کا یہ تھا کہ پولنگ ڈے وہ مینیج کر لیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور مجھے خوشی ہے کہ عدلیہ نے جو ہے وہ ایک بہت ہی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ لیا. عظمہ بخاری صاحبہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب الیکشن ہوا تو کچھ خواتین اراکین آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئیں، تو کل انتخاب ہے، کل تو ایسے کوئی مناظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے؟ جی بڑے افسوس کی بات ہے، جو میں بات کر رہی تھی اسی کی کنٹینیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ پروگرام یہ بنایا کہ ان کی خواتین اٹھ کے ہماری سائڈ پہ آئیں، اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ گتھم گتھا ہونے کی جو ان کی پلاننگ ان کو کہی گئی تھی. اور یہ عمران خان کی پرانی عادت ہے. 126 دن کے دھرنے میں بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس میں بھی عورتوں کو آگے رکھا گیا تھا اور خود یہ سارے مرد حضرات پیچھے ہوتے تھے. وہی پالیسی انہوں نے بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ سعد رسول صاحب، سلمان غنی صاحب اور حبیب اکرم صاحب، آپ نے بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق، آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمیں لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے تھے.